جب رسول نے فتح مکہ کیا نا، رسول فتح مکہ پہ آئے تو مکہ فتح کیا رسول نے، تو خانہ کعبہ کا پہلا سلام کرنے کے لیے آئے تو وقت ہو گیا تھا نماز کا. توجہ میری طرف رکھیے گا. رسول نے حضرت بلال سے کہا بلال اذان دے. یہ بندوں نے غلط لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت بلال کی زبان توتلی تھی. شیعہ ذاکروں نے منبر سے پڑھا ہے زبان توتلی تھی، لہجہ بھی ٹھیک تھا، تلفظ بھی بلال کا ٹھیک تھا. اس گھر کی خاک چھانو تو گونگے بھی بولے. عقل تسلیم کرتی ہے، ذہن مانتا ہے. اس گھر کا تو ذرہ اٹھا کے زبان پہ رکھو تو یہ تو گونگے کو زبان دے دیتے ہیں. تو اتنی دیر بلال نوکری کرتا رہا، انہوں نے نقص ہی دور نہ کیا. بھائی جنہوں نے لمحے میں فطرس کو پر دے دیے. بلال کا لہجہ تو اتلا نہیں تھا کہ جی لہجے میں لکنت تھی اس لیے زبان لکنت کھاتی تھی. صحابہ نے اعتراض کر کے روکا. قرآن لے آؤ ممبر پہ، میں علم حضرت ابو الفضل العباس پہ ہاتھ رکھ کے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. بلال کو زبان کی لکنت کی وجہ سے نہیں روکا تھا، علی کی ولایت کی وجہ سے روکا تھا. لہجے میں لکنت نہیں تھی، اس کی اذان میں ولایت علی تھی. کسی سرائکی شاعر نے بڑی خوبصورت 4 شطریں لکھی. اس نے کہا بھویں پابندی ہے ہی بھویں پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہ سکے. جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ بھی ہس، او مؤذن کو سہرے ہٹا نہیں سکے. اگلا لفظ لکھا اس نے کہا منہ دی لکنت بہانہ ہی اعتراض دا، دل کدورت دی کاوڑ لکا نہ سکے. دراصل دی بانگ وچ ولی اللہ اور لکا نہ سکا، اے بچا نہ سکے. لکنت بہانہ نہیں تھی، بلال کے لہجے میں ولایت. نبی سے اعتراض کر دیا کہ بلال روک، بلال کو کہہ اذان نہ دے، اذان نہ دے. کیوں؟ ولی اللہ کہتا تھا. اور پھر اگلی بات تو پھر مولویوں نے سب نے سنائی ہے، اس پہ تو مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. جب اسے نہیں دی تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ مدینہ رک گیا تھا، مدینے میں کاروبار نہیں ہوا، مکے میں زلزلہ آ گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ سورج طلوع نہیں ہوا. ایسا ہی ہے. بڑا آسان سمجھا ہے تم نے سورج کو روکنا، آسانی سے رک جاتا ہے سورج. سورج کو روکنا کوئی آسان کام ہے؟ اشارہ کر دو سورج روکو. 70,000 فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں شمس کی زنجیریں. 70,000 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، 70,000 نے ادھر سے پکڑا ہوا. خدا کہتا میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. 70,000 فرشتے اسے مشرق سے کھینچتے ہیں، مغرب میں لے کے جاتے ہیں. 70,000 اسے مغرب سے کھینچتے ہیں، مشرق میں لے کے جاتے ہیں. 70,000 دونوں طرف ملائکہ کی صف ہے جو سورج کو طلوع و غروب کرتی ہے. سورج نہیں روکا، فرشتوں کو روک لیا. روک گئے 70,000. زنجیریں ہاتھ میں تھی لیکن وہ اب بلال کے اذان کے انتظار میں تھے. اس سے بھی آگے چلو تو اس سے آگے اور گہرائی ہے. یہ موت اور زندگی یہ نظام کے ساتھ ہے. کتنی روحیں ایسی ہیں جو سورج کی کرن کی وجہ سے دنیا میں آتی ہیں. یہ سحر پھوٹے تو یہ دنیا میں جائیں. ملک الموت انتظار میں ہوتا ہے، اس کا فلاں دن موت کا ہے، اس دن کا سورج طلوع ہو تو میں اس کی روح قبض کروں. پتہ نہیں میرے پاس تو گنتی کا وہ عدد ہی نہیں کتنے پیدا ہونے تھے کتنے مرنے تھے. بلال نے آنے والے بھی روک دیے. جس نے پیدا ہونا وہ پیدا نہیں ہو رہا، جس نے مرنا ہے وہ مر نہیں رہا.
زمانہ سمجھتے صرف سورج روکا تھا، نہیں، نظام کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بلال نے امور کو روک دیا۔ اب طلوع غروب نہیں ہوگا، صرف کیوں تھا؟ بلال کے لہجے میں علی ولی اللہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ علی کے بغیر اذان دے، نبی نے کہا کوشش کر لو، انہوں نے کوشش کی، نظام کائنات رک گیا۔ پھر نبی کے قدم پکڑے، اسے کہہ دے علی ولی اللہ، نظام تو چلنے دے، دن تو آنے دے، رات تو ڈوبنے دے، اسے کہہ دے پڑھ دے علی ولی اللہ، پڑھ دے علی ولی اللہ۔ نبی نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے آج کے منکر ولایت علی کے چہرے میں تماچا مارا ہے کہ جب اللہ علی ولی اللہ کے بغیر نظام نہیں چلنے دیتا، نماز کیسے چلنے دے گا؟ انبار دلیلوں کے کہ اللہ کا گھر علی کا گھر، اللہ کا گھر علی کا گھر۔ فتح مکہ رسول ہے، فرا بلال کعبے کی چھت پہ جا اذان دے۔ حضرت بلال کو بڑی جلدی کے نبی نے حکم دیا ہے، اور جو پتھر مارا کرتے تھے آج ان کے سامنے اذان دینے لگا۔ اور یہ عاشقوں کی عادت ہوتی ہے، دشمن کے سامنے عقیدہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اپنوں سے داد کیا، دشمن کے سامنے عقیدہ۔ بلال کے عشق میں بلال نے کہا جتنے بھی ولایت کے دشمن تھے آج سارے اکٹھے ہیں، آج تو بڑا جھوم کے علی ولی اللہ کہوں گا۔ بلال نے ادھر دل میں سوچا، نبی نے کہا آج میں نے تیرا گلدستہ بھی بدل دیا ہے۔ مولا کہاں کھڑے ہو کے دینی ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جا۔ کیا کہا میں نے؟ کعبہ اللہ کا گھر، علی کا گھر ہے، اللہ کا گھر علی، جا کعبے کی چھت۔ بلال آ گئے کعبہ کی چھت پہ، جلدی جلدی بلال کعبہ کی چھت پہ چلے گئے۔ کتابوں کے حوالے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بہت مشہور اسلامی فلم ہے، رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ چلاتا ہے، دی میسج، اس میں بھی اس واقعے کو لکھا گیا۔ ہر جب بلال کعبہ کی چھت پہ آ کے بلال کبھی دائیں کبھی بائیں، رسول نے نیچے سے کہا کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کا منہ کدھر کرنا ہے؟ ضمیر بھی اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج کعبے کی چھت میں دیا، بتا چہرہ کس طرف کروں؟ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا جگہ نہ ڈھونڈ، مجمع میں دیکھ علی کہاں کھڑا ہے، مجمع میں دیکھ علی کہاں کھڑا ہے۔ صحابہ کی آواز آئی یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا ہے؟ نبی نے وہیں پہ حدیث کہہ دی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثال ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے اور کعبہ ہے ہی نہیں۔